بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم کتاب انتصار ولایت عصر سے یہ سبق سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کربلا معلیٰ والوں نے، کربلائیوں نے اپنے زمانے کے پاک امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسا رویہ رکھا۔ جیسا رویہ ان کا تھا، ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی اپنے زمانے کے پاک امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کربلائیوں جیسا ہی رویہ اختیار کریں۔ آج اس کتاب کا خطاب نمبر 11 آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ واقعہ کربلا عظیم آفاقیت کا حامل ہے۔ اس کے دامن میں جملہ مذاہب کو اپنے دامن میں پناہ دینے کی صلاحیت موجود ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ ناصر ناصر ہے، چاہے ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے یا مسلمان ہے، اور دشمن دشمن ہی ہے، چاہے وہ کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ دین نصرت ایسا دین ہے جو سارے ادیان سے ماوراء اور بہت اونچا ہے، جس میں عمومی تعینات مذاہب نیست و نابود ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک ایسا رنگ ہے کہ جس پر چڑھ جاتا ہے، سیاہ رنگ کی طرح سب رنگوں پر غالب آ جاتا ہے، اور نیلا، پیلا، سبز، سفید کچھ بھی نہیں رہتا، اگر رہتا ہے تو سیاہ رنگ رہتا ہے۔ اسی طرح جو بھی اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، وہ چاہے جو بھی ہو، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، وہ اللہ عز و جل کا ناصر شمار ہوتا ہے۔ آپ ہر زمانے کے اولیاء عصر علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات دیکھیں، جہاں بھی کسی مذہب کے شخص نے اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کی ہے، اس کے مذہب کا کسی نے نہیں پوچھا، جیسا کہ جنگ بدر الکبریٰ کا واقعہ میں نے کئی مرتبہ دہرایا ہے کہ ایک یہودی طلوع اسلام سے پہلے جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی بنا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس نے عرض کیا، آقا، آپ جناب کا جو بھی دین ہے میں اسے اپنی محبت میں حائل نہیں کرنا چاہتا، اور آپ بھی اپنے دین کو ہماری دوستی میں دیوار نہ بنائیں۔ اسی طرح یہ دوستی چلتی رہی تا اینکہ جنگ بدر الکبریٰ واقع ہوئی، تو اسے پتا چلا کہ تمہارے بھائی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کفار مکہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر پہنچ چکے ہیں، تو اس نے بھی گھوڑا دوڑا دیا، جنگ میں شریک بھی ہو گیا اور شہید بھی ہو گیا۔ جب سب سے آخر میں لاشیں سنبھالی جا رہی تھیں تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بھائی کی آواز سنی تھی، وہ بھی ہماری نصرت کے لیے پہنچا تھا، اس کی لاش تلاش کریں۔ جب اس کی لاش لائی گئی تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا، تو لوگوں نے مسکرانے کی وجہ دریافت کی۔ آپ جناب نے فرمایا، یہ ایسا شہید ہے کہ جس نے نہ کوئی نماز پڑھی ہے نہ کلمہ پڑھا، مگر اسے جنت جانے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ یہ خلاصہ ہے اس واقعے کا۔ یعنی اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کرنے والے سے یہ پوچھا ہی نہیں جاتا کہ تم کس مذہب و ملت و رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہو، اور اسی طرح اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت سے منہ موڑنے والے سے بھی کوئی نہیں پوچھتا کہ تم کس مذہب یا قوم یا نسل سے تعلق رکھتے ہو، اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب ہم ایک بار پھر کتاب کربلا کا ایک چیپٹر دیکھتے ہیں جس میں غیر مسلم لوگوں کی نمائندگی کرنے والے کرداروں کا ذکر ہے۔ یہاں میں ایک ایک کی تفصیل بیان نہیں کر سکوں گا، بلکہ صرف اشارے ہی دوں گا، کیونکہ واقعات بیان کروں گا تو بات طویل ہو جائے گی۔ عیسائیت کی نمائندگی کرنے والے پہلے شخص جناب قیس بن عبد المسیح ہیں، جو ایک طبیب بن کر کربلا آئے تھے۔ ان کا کردار میں نے جن کے بارے میں اب کتاب مقتل میں تفصیل سے بات کی ہے، یہاں عرض کروں گا کہ جن لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، یہ ازراہ تکلف لکھا ہے،
ورنہ ناصر امام کے لیے کلمہ بھی نصرت امام ہی ہوتی ہے۔ جس نے نصرت کر لی اس نے کلمہ پڑھ لیا، چاہے زبان سے ادا کرے یا نہ کرے۔ آج بھی ہمارے شہنشاہ زمانہ اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اپنی زیارت میں انہیں سلام فرماتے ہیں۔ ایک عیسائی کردار ہمیں بازار شام میں نصرت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں مسلمانوں کے ہجوم میں کسی نے نبی زادیوں صلوات اللہ علیہم کی نصرت نہیں کی، مگر سہل ابن سعد صحابی رسول کا بیان ہے کہ ان کے ساتھ بیت المقدس سے ایک عیسائی بھی آیا ہوا تھا۔ جب بازار شام میں قافلہ تسلیم و رضا داخل ہوا تو اس نے پہلے ان مخدرات توحید و رسالت صلوات اللہ علیہم کا تعارف چاہا۔ جب اسے پتہ چلا اور اس نے ظالمین کی گستاخیاں دیکھی تو یہ سب کچھ اس کی برداشت سے باہر ہو گیا۔ وہ تلوار لے کر لشکر شام پر حملہ آور ہو گیا۔ وہاں کئی ملاعین کو دار البوار میں بھیجنے کے بعد خود جنت الفردوس میں جا کر سانس لی۔ اسی طرح شام کے راستے میں قافلہ تسلیم و رضا کی حمایت میں کئی یہودیوں نے جان کے نذرانے دیے، کئی عیسائیوں اور صائبیوں نے جان کے نذرانے پیش کیے اور بغیر حساب جنت میں پہنچے۔ دوسری طرف مسلمان تھے جو جہنم پر جہنم خرید رہے تھے اور کلمہ کسی کے کام نہیں آ رہا تھا۔ اسی طرح ہم دربار شام میں راس الجالوت اور جاسلیق کے واقعات دیکھتے ہیں کہ جن میں سے ایک یہودی تھا اور ایک عیسائی تھا، مگر دونوں نے فرعون زمانہ ملعون کے دربار میں وقت کے موسیٰ کا کردار ادا کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے دے کر جنت لی، اور نام نہاد مسلمان ابدی جہنم کا بیوپار کرتے چلے گئے۔ دوستو، کتاب کربلا ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ جس میں ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے سارے مسائل کھول کھول کر بیان فرمائے گئے ہیں، بلکہ کربلا دین سے متعلق ہر قسمی کرداروں کی لیبارٹری ہے، جس میں ہر کردار کی اصلیت اور انجام کو پرکھا جا سکتا ہے۔ کربلا رویوں کی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس میں ہر کردار کے فلسفہ وفا پر پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے، یعنی اس دنیا میں موجود انسانیت کے جتنے طبقے ہیں ان سب کی وہاں نمائندگی اور نمونے موجود ہیں، جسے جی چاہے اپنا لیا جائے اور اس جیسا رزلٹ لے لیا جائے۔ مثلا آپ کربلا میں فن شعر سے تعلق رکھنے والوں کا بھی کردار دے سکتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے خاندان پاک کے قدسی افراد علیہم السلام کو ہی لیں اور ان میں سے کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشعار دیکھیں کہ اہل حرم توحید سے آخری وداع کے بعد جب خیام سے روانہ ہوئے تو آسمان کی طرف اپنے ولی العصر یعنی اللہ جل جلالہ سے مخاطب ہو کر جو اشعار انشاء فرمائے وہ ہمارے لیے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کے 6 جہات متعین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے آسمان کی طرف رخ کیا اور اپنے ولی العصر جل جلالہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ہمارے محبوب ازل، اے ہمارے ولی الاعلیٰ، ہم نے تمہارے اشتیاق اور عشق میں پورے عالم تخلیق کو پس پشت ڈال دیا ہے اور ہم نے اپنے بچوں کی یتیمی کے احساس تک کو اپنے دل سے نکال دیا ہے، تو پھر تو کس لیے ہمارے سامنے بے نقابانہ نہیں آتا؟ انہوں نے یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے فرمائی ہے، ورنہ ان کے دل میں تو کبھی بھی عالم موجود تھا ہی نہیں، وہ تو ازل سے ہی ما سوی اللہ سے بے نیاز تھے اور ان کے پاک دل میں غیر اللہ جیسا کوئی رجس موجود ہی نہیں تھا، اور ان کا نور تو اپنے روز اول سے ان ارجاس سے تطہیر شدہ تھا۔ ان اشعار میں ہمیں یہ درس دیا جا رہا تھا کہ اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں جب نکلو تو پوری عالم خلق سے بے نیاز ہو جاؤ اور ساری کائنات دنیا و عقبہ کو پس پشت ڈال کر اس میدان نصرت میں اترو، اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں اور بچوں کی یتیمی تک کا احساس دل میں پیدا نہ ہونے دو، یعنی سوائے محبوب کی نصرت کے کوئی خیال دل میں لانا
بارگاہ نصرت کی توہین ہے، اور بارگاہ نصرت تو وادی مقدس ہوتی ہے، اس میں دنیا اور عقبا کی جوتیاں اتار کر ہی جانا پڑتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ولی العصر جل جلالہ نے اپنی نصرت کے لیے بلایا تو وہاں یہ حکم فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12، فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ آپ یہاں دونوں جوتیاں اتار دو، کیونکہ یہ وادی مقدس ہے، یعنی دائیں پاؤں کی جوتی عقبہ ہوتی ہے، اور عقبہ ایک مثبت چیز ہے، اور بائیں پاؤں کی جوتی دنیا ہوتی ہے جو منفی چیز ہے۔ یہی درس کریم کربلا علیہ السلام نے دیا کہ اپنے ولی العصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نصرت کے حرم میں داخل ہونے سے پہلے دونوں جوتیاں اتارنا لازم ہے۔ ان کے اشعار کے بعد اس گھر کے مقدس افراد علیہ الصلوۃ والسلام کے اشعار دیکھیں۔ ہر شہزادہ پاک اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں رطب اللسان نظر آتا ہے۔ اسی طرح جناب حر علیہ السلام کا وہ قصیدہ دیکھیں جو انہوں نے شب عاشور لکھا تھا۔ اسی طرح سارے اصحاب و انصار علیہم السلام کے اشعار اٹھا کر دیکھیں، وہ اپنے ولی العصر یعنی کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت و ثنا کے سمندر اچھال رہے ہیں۔ یہ تو مثبت نمونے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے سامنے ان ملعون شعراء کا کردار بھی موجود ہے جو لشکر کفار میں شامل ہیں اور یزید ملعون اور اس کے گماشتوں کی مدح سرائی کرتے نظر آتے ہیں، یا پھر اپنی ڈینگیں منظوم کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ایاس بن اسل تائی ملعون کا ایک کردار ہے جو جنگ کربلا کے بعد ملعون شام و فرعون کوفہ ملعون کی مزعومہ فتح پر رزمی اشعار لکھ کر لا رہا ہے، اور اس کا مقصد صرف دولت کمانا ہے، یعنی انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے، باطل جیتا ہے یا حق، انہیں تو اپنی چاندی کھری کرنا تھی۔ اگر شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری فتح مل جاتی تو ایسے شاعر پیسوں کے لالچ میں ان جناب کی مدح پر مبنی قصائد لکھ کر لاتے، اور اسی طرح جب جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر شہادت اور ان کا سامان پہنچانے کا کام اس کے سپرد ہوا تو یہ ان کی شہادت پر بھی کچھ اشعار لکھ کر کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لایا تھا، اور یہاں بھی یہی مقصد تھا کہ کچھ انعام کچھ دولت و مال مل جائے گا۔ اب بھی ہمارے سامنے یہ میدان ہے، اور شعراء کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ مال و دولت اور پیسے کمانے کے لیے اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرنا یا مرثیہ خوانی کرنا دوسری جانب ایاس بن اسل تائی جیسے شاعروں کا طرز عمل ہے۔ جناب حر بن یزید ریاحی سلام اللہ اور جناب جنادہ بن کعب انصاری سلام اللہ جیسے افراد کی شاعری کا مقصد نہ دنیا تھی اور نہ عقبہ۔ ہمارے لیے قابل تقلید ان کا عمل ہے، لیکن پھر بھی ہمارے سامنے دونوں راستے کھلے ہیں۔ اگر کوئی ایاس بن اسل تائی کا کردار ادا کرتا ہے تو رزلٹ اس جیسا ملے گا، اور اگر کوئی جناب حر علیہ السلام جیسا کردار ادا کرتا ہے تو ولی العصر علیہ السلام بے ابی انت و امی فرما کر اسے کائنات سے بہت اونچا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ ان مقدسین پر قربان۔ دوستو، ہر طبقے کی نمائندگی کربلا میں موجود تھی، جیسا کہ خطیبوں کی نمائندگی بھی ہو رہی تھی اور علماء کی نمائندگی بھی وہاں موجود تھی۔ خطیبوں کے دونوں طرح کے کردار موجود تھے، اور علماء کے بھی وہاں دونوں طرح کے کردار موجود تھے۔ علماء کا ایک گروہ الفتنۃ اشد من القتل سے استدلال کر کے دولت کے لالچ میں اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے فتوے دے رہا تھا، جیسا کہ قاضی شرح ملعون نے کیا تھا، اور اس کے فتوے پر پھر کوفہ اور نواح کوفہ کے سارے علماء سو مہریں بھی لگا رہے تھے۔ شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف خرافات بھی بک رہے تھے اور یزید ملعون کی مدح سرائی بھی کر رہے تھے اور اپنی چاندی کھری کر رہے تھے۔ دوسری طرف وہ علماء حق تھے
جو سر پر کفن باندھ کر اپنے ولی النصر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت میں سینہ سپر کیے ہوئے تھے، اور ہمیں یہ درس دے رہے تھے کہ ہر دور میں بکنے والے علماء بھی ہوتے ہیں جو حکومتوں اور اداروں کے ہاتھوں میں بک کر باطل کی ترویج کرتے ہیں یا پھر پیسے لے کر حق بیان فرماتے ہیں، تو ان میں ظاہری طور پر تو ایک فرق ہے، مگر معنوی اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ اہل حق نے پیسے دے دیے تو انہوں نے ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر دی، اگر وہ پیسے نہ دیتے اور اہل باطل کی مدح سرائی کے منہ مانگے دام دے دیتے تو یہ ان کے ساتھ ہوتے۔ یعنی جو لالچ میں کچھ کرتا ہے اس کا کوئی دین یا ذاتی نظریہ سوائے دولت یا لالچ کے کچھ نہیں ہوتا۔ عرفاء عظام رضوان اللہ علیہم تو فرماتے ہیں کہ لالچ ہے، چاہے جنت اور عقبہ ہی کا کیوں نہ ہو۔ یعنی کتاب کربلا میں علماء کے لیے بھی نمونہ اعمال موجود ہیں، اور انہیں بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر علماء زر کا کردار ادا کرو گے تو نتیجہ ابدی لعنت کے سوا کچھ نہ ملے گا، اور اگر علماء ناصرین کا کردار ادا کرو گے تو نتیجہ ابدی رحمت الہی کی شکل میں ہمیشہ ملتا رہے گا، اور ملکوت تا ابد صلوات پڑھتے رہیں گے۔ دوستو، کتاب کربلا میں دنیا کے سارے شعبہ حیات کے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کردار ملتے ہیں، جیسا کہ آج شوبز کا عروج ہے، سٹیج شو، فلمی دنیا، ڈرامہ، موسیقار، گلوکار، رقاص، کامیڈین، مسخرے حضرات ہیں، تو یہ سب عوام کو انٹرٹین کرنے کے لیے تفریح فراہم کرتے ہیں۔ دوستو، اس انٹرٹینمنٹ کے شعبہ کی نمائندگی بھی کربلا میں موجود ہے۔ یہاں اپنی بات کو میں دہرانا چاہوں گا تاکہ ذہن نشین رہ جائے کہ میں قافلہ پاک کی روانگی مدینہ سے واپسی مدینہ تک کو کربلا تصور کرتا ہوں۔ اب آپ اس 1 سال اور 1 ماہ کے سفر میں اس شعبے سے تعلق رکھنے والے بہت سے کردار دیکھیں گے۔ میدان کربلا میں لشکر یزید ملعون میں گانے اور ناچنے والی عورتیں اور گانے بجانے والے سیاہ فام غلام موجود تھے جو شب عاشور بھی اپنی محفل جمائے ہوئے تھے۔ دوسری طرف سر اور آواز سے تعلق رکھنے والے جناب ترمہ بن عدی جیسے خوش الحان لوگ اپنی دلکش آواز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ شعبہ ایک تھا، عمل جدا جدا تھے، یعنی ایک طرف درباری گویوں کا کردار بھی موجود ہے اور دوسری طرف جناب ترمہ بن عدی سلام اللہ علیہ کا لہن داؤدی بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب رول پلے کرنے والے کی ثوابدید پر ہے کہ وہ کس کا کردار ادا کرتا ہے۔ دوستو، اسی طرح میدان کربلا میں کئی مسخرے لوگوں کو ہنسا رہے تھے، اور جنگ کی قیامت خیزیوں میں بھی کچھ لوگ لشکر ملعون کو تفریح فراہم کرنے میں لگے ہوئے تھے اور پیسے کما رہے تھے۔ دوسری طرف اپنے ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ دل افراد اپنی جنت اور فوز العظیم کو اپنی آغوش میں پا کر ہنس رہے تھے۔ اسی طرح دربار شام میں ایک مسخرے کا ذکر ہے جو ملعون شام کا درباری مسخرہ تھا اور درباریوں کو تفریح فراہم کرتا تھا۔ اس کا نام زہیر عراقی تھا۔ جب قافلہ تسلیم و رضا دربار شام میں پہنچا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ آنے والے کون مقدس مخدرات توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ ہیں۔ یہ دربار میں جگت بازیاں کر رہا تھا اور لوگوں کو ہنسا رہا تھا کہ اس نے ایک ہاتھ کے اشارہ کر کے پردہ توحید کے بارے میں ہنسانے والی بات کی تو پردے سے آواز آئی، قطع اللہ یدک یا عدو اللہ، اے دشمن خدا، اللہ تمہارا ہاتھ قطع کرے، تو پردہ توحید کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس نے آواز سنی تو اہل دربار سے پوچھا، یہ لب و لہجہ شامی نہیں بلکہ حجاز کا ہے، یہ کون مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہ ہیں؟ کسی نے تعارف کروا دیا تو یہ روتا ہوا فوراً دربار سے باہر آ گیا۔ اس نے باہر آ کر اپنی تلوار کمر سے نکالی اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا، پھر اس کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر دربار میں واپس آیا۔ پردہ پاک کے سامنے
اپنا ہاتھ ڈال کر عرض کیا کہ مجھ سے لا علمی کی وجہ سے جو گستاخی ہوئی اس کی معافی عطا فرما دیں، اور یہ آپ جناب کا فرمان بھی پورا ہو گیا ہے کہ مجھ دشمن الہی کا ہاتھ اللہ جل جلالہ نے قطع کر دیا ہے۔ یہ سن کر شہزادیوں صلوات اللہ علیہ نے اسے دعا دی۔ دوستو، یہ بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ایک کردار تھا، اور اس شعبے کے لوگوں کے لیے اس کا بھی ایک درس ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے ولی اللہ صلی اللہ علیہ صلوات والسلام کے ساتھ اگر دوستانہ رویہ رکھو گے تو رحمتوں کا نزول ہوگا، اور اگر منفی کردار ادا کرو گے تو ابدالآباد تک لعنتوں کی یالہ باری ہوتی رہے گی۔ دوستو، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس دنیا میں دو قوتیں برسر پیکار ہیں، یعنی خیر اور شر۔ اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو انسانیت کے جو دھڑے بنیں گے وہ بھی دو ہی ہوں گے، یعنی ایک اہل خیر اور دوسرا اہل شر۔ تیسری نہ کوئی پارٹی ہے نہ بنائی جا سکتی ہے، جو بھی بنے گی وہ ان دونوں ہی سے ایک ہوگی، چاہے اس پر کوئی تیسرا نام چڑھا ہی کیوں نہ دیں۔ اس لیے کتاب کربلا میں دو ہی دھڑے نظر آتے ہیں، اور ان دونوں دھڑوں کے کردار موجود ہیں جنہوں نے اپنے اپنے رول پلے کیے ہیں، اور ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ان میں منفی کردار کا رول پلے کرو گے تو منفی نتائج ملیں گے، اور مثبت کردار کا رول پلے کرو گے تو مثبت رزلٹ ملے گا۔ آپ اچھی طرح جائزہ لیں گے تو ہر شعبہ حیات کے دو دو کردار ملیں گے، یعنی ایک منفی اور ایک مثبت۔ اہل سیاست کے دو کردار ہیں، منفی یعنی اہل شر اور مثبت کردار یعنی اہل خیر۔ قاریوں کے دو کردار ہیں، منفی یعنی اہل شر اور مثبت کردار یعنی اہل خیر۔ خطیبوں کے دو کردار ہیں، منفی یعنی اہل شر اور مثبت کردار یعنی اہل خیر۔ عدلیہ کے دو کردار ہیں، منفی یعنی اہل شر اور مثبت کردار یعنی اہل خیر۔ پولیس کے دو کردار ہیں، منفی یعنی اہل شر اور مثبت کردار یعنی اہل خیر۔ جلادوں کے دو کردار ہیں، منفی یعنی اہل شر اور مثبت کردار یعنی اہل خیر۔ غلاموں کے دو کردار ہیں، منفی یعنی اہل شر اور مثبت کردار یعنی اہل خیر۔ سائسوں کے دو کردار ہیں، منفی یعنی اہل شر اور مثبت کردار یعنی اہل خیر۔ جاسوسوں کے دو کردار ہیں، منفی یعنی اہل شر اور مثبت کردار یعنی اہل خیر۔ سفیروں کے دو کردار ہیں، منفی یعنی اہل شر اور مثبت کردار یعنی اہل خیر۔ بادشاہوں اور وزیروں اور عمال و خدام حکومت کے دو کردار ہیں، منفی یعنی اہل شر اور مثبت کردار یعنی اہل خیر۔ شتربانوں اور کرایہ کشوں کے دو کردار ہیں، منفی یعنی اہل شر اور مثبت کردار یعنی اہل خیر۔ یعنی ایک وہ تھے جو کرائے پر اونٹ لائے تھے، اس لیے ساتھ رہے اور پھر جان قربان کی، اور کچھ کرایہ کش ایسے تھے جو لاشوں کو لوٹتے رہے۔ یہ بھی دو طرح کے کردار ہی تھے۔ ان دونوں کرداروں میں یہی سبق ہے کہ جو کرائے پر نصرت کرتا ہے تو انجام کیا ہوگا۔ کرائے پر یا پیسے لے کر معصومین علیہ السلام کی نصرت کا کوئی کام کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ کربلا میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مظلومین سے ہمدردی بھی رکھتے تھے اور ان کی مظلومیت پر ٹسوے بھی بہا رہے تھے، انہیں لوٹ بھی رہے تھے اور کہتے تھے کہ رو تو ہم ان کی مظلومیت پر رہے ہیں، اور لوٹ اس لیے رہے ہیں کہ ہم نہیں لوٹیں گے تو یہ سامان کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا اور ہم دنیاوی فائدے سے محروم رہ جائیں گے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارا بھی ان رونے والوں میں شمار تو نہیں ہوتا، کہیں ہم انہیں رو بھی رہے ہیں اور انہیں لوٹ بھی رہے ہوں، تو پھر اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ کربلا میں کچھ لوگ تھے جو لوٹ رہے تھے، کچھ افراد تھے جو لوٹے جا رہے تھے۔ آج بھی یہاں ہمیں 10 اور 11 محرم کو لوٹنے والوں کی شبیہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ لٹنے والوں کی شبیہ بننا چاہیے۔ ہمارے لیے کتاب کربلا میں خصوصی طور پر وہ درس بھی موجود ہیں کہ جن میں طمع کی وجہ سے ظلم کرنے والوں کا ذکر اور طمع کی نیت سے نصرت کرنے والوں کا ذکر
اور ان دونوں کو ایک جیسا انجام اور کیفر نصیب ہوا ہے، کیونکہ تما ہے، چاہے جنگ کا بھی ہو، لالچ ہے، چاہے نجات کا ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب اس دنیا میں دو ہی قوتیں برسر پیکار ہیں تو پارٹیاں بھی دو ہی بنیں گی، تیسری کوئی پارٹی بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ تیسری قوت موجود ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو خیال کے مطابق غیر جانبدار سمجھتے رہے تھے، اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس میدان عمل میں کوئی غیر جانبدار قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کوئی لاکھ غیر جانبدار بنے، وہ بھی اہل شر کی حزب الشیطان کا ممبر ہے۔ آئیے اس کے لیے کتاب کربلا کے چند اوراق الٹ کر دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا تھا، کیا وہ غیر جانبدار قرار بھی دیے گئے یا نہیں۔ دوستو، کربلا محلہ میں روز عاشور کچھ لوگ جنگ سے ہٹ کر وہاں اپنے کاروبار کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور وہ ہر پیشے کے لوگ تھے۔ ان میں لوہار بھی تھے، بڑھئی ترخان بھی تھے، سائس بھی تھے۔ کچھ لوگ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے خوف کی وجہ سے کربلا پہنچے تو تھے، مگر وہ فوجی کارروائیوں سے کنارہ کش ہو کر بیٹھے رہے اور کوئی بھی ظلم یا دشمن کی نصرت نہیں کی تھی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کتب معتبرہ جیسا کہ دارالسلام اور دیگر کتب مقاتل میں کئی واقعات لکھے ہوئے ہیں، یہاں ان کا اجمالی سا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ کوفے کا ایک شخص رات کو سویا تو آدھی رات کو وہ چیخ مار کر بیدار ہوا۔ اس کی دونوں آنکھیں ابل کر باہر آئی ہوئی تھیں۔ اس کے گھر والوں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میدان حشر ہے، منبر عدل لگا ہوا ہے، اور اس پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ان کے سامنے ملکوت کی ایک فوج کھڑی ہوئی ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ جاؤ ہمارے بیٹے کے قاتلوں کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ وہ ایک شخص کو لاتے ہیں جو کوفے کا لوہار تھا۔ جب اسے پیش کیا گیا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم جلال میں فرمایا، کیا تو بھی ہمارے بیٹے کا قاتل ہے؟ اس نے عرض کیا، آقا میں تو ایک لوہار ہوں، میں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا۔ فرمایا، تو نے کربلا میں ایک ظالم کے گھوڑوں کی نال نہیں لگائی تھی؟ اس نے عرض کیا، جناب یہ تو میں نے کیا تھا۔ فرمایا، تو نے ظالمین کی اتنی تو مدد کی ہے، اس لیے تو بھی قاتلوں میں شامل ہے۔ اس کے بعد آپ جناب کے سامنے رکھی ہوئی ایک شیشی کی طرف دیکھا جس میں خون کے رنگ کا کوئی محلول تھا جو جوش مار رہا تھا۔ آپ نے ایک سلائی اس خون میں ڈبو کر اس لوہار کی آنکھوں میں پھیر دی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ اس کے بعد دوسرے شخص کو لایا گیا۔ وہ کوفہ کا ایک بڑھئی چوبکار تھا۔ جب ملکوت اس ملعون کو زنجیروں میں جکڑ کر لائے تو اسے دیکھ کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر جلال آیا اور فرمایا، او ملعون ازل، تو بھی میرے بیٹے کا قاتل ہے؟ اس نے عرض کیا، آقا میں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا۔ فرمایا، کیا تو نے ظالمین کے ایک خیمے کی میخ درست نہیں کی تھی؟ اس نے عرض کیا، آقا یہ جرم تو مجھ سے سرزد ہوا ہے۔ تو فرمایا، پھر تو بھی قاتلوں میں شامل ہے۔ اس کے بعد اس خون سے بھری ہوئی شیشی میں سے ایک سلائی ڈبو کر اس ملعون کی آنکھوں میں پھیر دی گئی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی ابل کر باہر آ گئیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد مجھے بلایا گیا اور مجھے دیکھتے ہی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، او ملعون ازل، تو بھی ہمارے لخت جگر علیہ الصلوۃ والسلام کا قاتل ہے؟ میں نے عرض کیا، آقا میں کربلا میں موجود ضرور تھا، مگر میں نے کوئی ظلم بھی نہیں کیا، بلکہ ابن زیاد ملعون کے خوف سے کربلا آیا تھا اور بالکل غیر جانبدار ہو کے سب سے کنارہ کش ہو کر دور بیٹھا رہا تھا۔ یہ سن کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم جلال میں فرمایا، او ملعون ازل، تو نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا تو ظالمین کی اجتماعیت میں اضافے کا سبب تو بنا تھا۔ تو نے ظالمین کی تعداد کو بڑھا کر قاتلین کی حوصلہ افزائی کی اور ہمارے لال کی نصرت کی آوازیں سن کر
تمہارے کان پر جوں تک نہ رینگی، اس کے باوجود تو کہتا ہے کہ تو قاتلوں میں شامل نہیں تھا، تو بھی ہمارے نور نظر کا قاتل ہی ہے۔ اس کے بعد ایک سلائی اس خون نما محلول میں ڈبو کر میری آنکھوں میں پھیر دی تو میری آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں، جو آپ بھی دیکھ رہے ہو۔ دوستو، اس بات سے ہمیں بھی یہی درس ملتا ہے کہ ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کوئی غیر جانبدار ہوتا ہی نہیں، یا وہ ناصر ہوگا یا کافر ہوگا، تیسری کوئی کلاس موجود ہی نہیں۔ دوستو، ہمیں بھی اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہمارے ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پردہ غیبت میں مسلسل حل من ناصر ینصرنا کا استغاثہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا ہم ان جناب کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں، یا اجنبی بنے ہوئے ہیں، یا دشمن کے ساتھی بنے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیں، اگر ہم لبیک نہیں کہہ رہے تو پھر جو بھی ہیں ہم اہل شر کی پارٹی کے ممبر ہیں۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ جناب صالح علیہ السلام کی ناکہ کو ایک شخص نے شہید کیا، پھر کچھ لوگوں نے اس قاتل سے دوستی باقی رکھی، کچھ لوگوں نے کہا یہ اس کا ذاتی فعل ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، یعنی کچھ اس کے ساتھی تھے اور کچھ غیر جانبدار تھے۔ جب اس قوم پر عذاب الہی نازل ہوا تو جو غیر جانبدار تھے وہ بھی عذاب میں معذب تھے کہ انہوں نے دین کے معاملے میں غیرت نہیں کی اور ظالمین سے اپنے تعلقات منقطع نہیں کیے۔ اس جرم میں انہیں بھی شریک عذاب کر دیا گیا، کیونکہ فرمان ہے الراضی کا شریک، جو کسی کے فعل پر راضی ہے وہ اس کے فعل میں شریک مانا جاتا ہے، اور ترک تعلق نہ کرنے والے اور خاموش بیٹھ جانے والے بھی مجرم کے جرم میں شریک تصور ہوتے ہیں، کیونکہ خاموشی بھی نیم رضا ہوتی ہے۔ اسی طرح اصحاب سبت کو حکم تھا کہ وہ ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں۔ انہوں نے ہفتہ کے دن مچھلیوں کو دریا اور ندی نالوں میں جال لگا کر روک لیا تھا اور شکار اتوار کے دن کیا تھا، مگر اللہ جل جلالہ نے انہیں مسخ کر دیا، اور جن لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا اور انہیں روکا بھی نہیں تھا انہیں بھی ان کے ساتھ مسخ کر دیا گیا تھا، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ تعلقات منقطع نہیں کیے تھے انہیں بھی شریک عذاب کیا گیا، کیونکہ ایک قتل کرتا ہے اور دوسرا مقتول کی مدد نہیں کرتا یا اسے قتل ہونے سے نہیں بچاتا، یہ بھی مقتول کا قاتل ہوتا ہے۔ اور جو قاتل کے فعل پر راضی ہوتا ہے کہ اس نے اچھا کیا ہے وہ بھی قاتلین میں شامل تصور ہوتا ہے، اور جس نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا اور قاتل سے قطع تعلق نہ کیا وہ بھی قاتل ہی تصور ہوتا ہے۔ اس بات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ تمہارے ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت میں گریہ فرما رہے ہیں، کچھ لوگ ان کے دشمن ہیں، کچھ لوگ ان کی غیبت پر خوش ہیں، کچھ لوگ اجنبی بنے ہوئے ہیں اور انہیں احساس تک نہیں ہے کہ ان کے ولی اللہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف صدیوں سے پردہ غیبت میں خون کے آنسو بہا رہے ہیں، تو ان کے بارے میں جو فیصلہ لینا ہے وہ کتاب کربلا میں کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کتاب کربلا سے کرداروں کے نمونے پیش کر رہے ہیں۔ یہاں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، یعنی دعوت دی، اس کے بعد ان کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک اپنے ولی علیہ السلام کو بلایا اور ان جناب کی بھرپور نصرت کی، دوسرے اپنے ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے اور انہیں شہید کر دیا، اور تیسرا گروہ وہ کہ انہوں نے اپنے ولی اللہ علیہ السلام کو بلایا یا دعوت دی اور نصرت سے دستکش ہو کر بیٹھ گئے۔ دوستو، جن لوگوں نے بلایا، دعوت دی اور پھر نصرت کی، یا جن لوگوں نے دشمنی کی، ان کا انجام تو آپ کو معلوم ہے، اور جو لوگ نہ ہی نصرت کر سکے اور نہ ہی دشمنی کی، ان کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے۔
اب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے خود بلایا اور دعوت دی اور اس کے بعد نصرت سے دستکش ہو کر گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے تو اس کی وجہ کیا تھی؟ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان راہ حق کی طرف مہاجرت اختیار کرتا ہے تو اس کے راستے میں لاتعداد رکاوٹیں آتی ہیں جو دراصل حجابات ظلمانی ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا کوئی حقیقی وجود ہوتا ہی نہیں، بلکہ مفروضہ پہاڑ جیسے ہوتے ہیں جنہیں انسان عبور کرنا اپنے لیے محال سمجھتا ہے، جبکہ وہ کوہرے کے پہاڑ ہوتے ہیں، دھول کی چٹانیں ہوتی ہیں، دھند کی دیواریں ہوتی ہیں۔ جب انسان انہیں عبور کرنا چاہتا ہے تو اسے ذرہ بھر مزاحمت کا سامنا نہیں ہوتا، مگر انسان ان مفروضہ پہاڑوں کو عبور کرنے سے ڈرتا ہے، اس لیے ان کی طرف سفر کرتا ہی نہیں۔ ان مفروضہ چٹانوں میں سے کچھ چٹانیں رشتوں، معاشرے اور سوسائٹی کی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت سے ہندو صرف اس لیے مسلمان نہیں ہوتے کہ انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ان کے رشتہ دار اس کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیں گے اور وہ ان کے بغیر اپنی زندگی کیسے گزارے گا۔ یہی خوف اسے ہمیشہ کھائے رہتا ہے اور وہ دلی طور پر مسلمان ہونے کے باوجود اظہار نہیں کر سکتا اور نہ ظاہری طور پر مسلمان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سے دیگر مذاہب کے لوگ آل پاک علیہ السلام کے دین کو اختیار نہیں کرتے کہ معاشرے میں ان کی جگہ ختم ہو جائے گی۔ کافی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ معاشرے اور ماحول کے ڈر سے پابندی، حلال و حرام اختیار نہیں کرتے، اور ان کا یہی عذر لنگ ہوتا ہے کہ اگر ہم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیں گے تو معاشرے میں کیسے رہیں گے؟ آخر دنیا داری بھی تو بھگتنا ہے، ہمیں اس دنیا کی چلتی گاڑی کے ساتھ ہی تو چلنا ہے، اس لیے ہمیں وہی کچھ کرنا چاہیے جو ہمارا معاشرہ کر رہا ہے، اور معاشرے میں حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں تو نہ ہو، مگر ہمیں ان کے ساتھ معاشرت رکھنا لازم ہے، ورنہ ہم زندہ نہ رہ سکیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کو راہ حق کی طرف چلنے سے روکتی ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم معاشرے میں حلال خوری کرنا شروع کر دیں تو ان سے علیحدہ ہو جائیں گے، یا اور بہت سی مجبوریاں بتاتے ہیں کہ اگر ہم ان میں نہ رہیں گے تو انہیں دین کون سکھائے گا، ان میں حق کی باتیں کون بیان کرے گا، اس لیے ہم ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے ساتھ کھائیں پیئیں گے تو وہ ہماری باتیں سنیں گے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے سامنے رشتوں، تعلقات عامہ اور معاشرے کے معاشرتی رشتوں اور تعلقات کی دیواروں میں ہمیشہ محصور رہتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ یہ دیواریں تو اسے مرنے سے نہیں روک سکتی، یعنی نہ ہی ملک الموت کو روک لینا ان دیواروں کے بس میں ہے، نہ ہی ان دیواروں میں سے کسی دیوار نے نکیرین کو روک لینا ہے، نہ ہی ان دیواروں میں سے کسی دیوار نے روز حساب کو روک لینا ہے، نہ ہی جہنم جانے میں حائل ہو سکتی ہیں۔ ہاں، اگر یہ حائل ہو سکتی ہیں تو صرف اس حیات ناپائیدار اور راہ حق کے درمیان حائل ہو سکتی ہیں، ورنہ ان میں اور کسی قسم کی رکاوٹ بننے کی صلاحیت موجود ہی نہیں۔ دوستو، حقیقت یہی ہے کہ ان دیواروں میں سے کسی بھی قسم کی رکاوٹ بننے کی صلاحیت موجود ہی نہیں، یہ تو فقط ہمارے ذہن کی مفروضہ خوف کی دیواریں ہیں جو ہمیں راہ حق سے روک لیتی ہیں، ورنہ معاشرتی رشتے تو نہیں روک سکتے۔ دوستو، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان معاشرتی دیواروں کو گرانے کے لیے آخرت اور موت پر یقین رکھنا لازم ہوتا ہے، کیونکہ جب تک موت اور آخرت پر یقین کامل نہ ہوگا اس وقت تک انسان اس حیات دنیا کی دیواروں کا اسیر رہے گا، یعنی رشتوں اور معاشرتی تعلقات میں محصور رہے گا۔ دوستو، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا میں دو قوتیں ہیں جو ایک دوسرے کے متوازی مصروف عمل ہیں، ایک کا نام خیر ہے اور دوسری کا نام شر۔ بالفاظ دیگر، اس دنیا میں تا خروج شہنشاہ زمانہ جل اللہ تعالیٰ فروجہ الشریف حق و باطل نے برسر پیکار رہنا ہے، اور یہ حق اور باطل کی جنگ ہمیشہ سے جاری ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز،
چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. یعنی یہ دو متضاد قوتیں ہیں، ایک کا نام حق ہے، دوسری قوت کا نام باطل ہے. دوستو اب ہم یہاں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ان دونوں قوتوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ آپ خود سوچیں، کیا حق اور باطل کا آپس میں کوئی مقدس رشتہ ہو سکتا ہے؟ کیا خیر و شر کے مابین کوئی قدری رشتہ ہو سکتا ہے جب یہ دونوں ایک دوسرے کی مخالف قوتیں ہیں؟ انسان جب معاشرے میں اپنی موجودگی کو دیکھتا ہے تو اس موجودگی کے حوالے سے سوچتا ہے کہ اس دنیا میں خیر بھی موجود ہے اور شر بھی موجود ہے، حق بھی موجود ہے اور باطل بھی موجود ہے. تو اس موجودگی کے حوالے سے ان کے مابین ایک رشتہ بھی موجود ہے، اور جب ایک رشتہ موجود ہے تو اسے بحال رکھنا اور امن و آشتی کے قیام کے لیے ان دونوں سے مصالحت قائم رکھنا لازم ہے. اور جب انسان خیر محض یا شر محض بن کر سوچتا ہے یا حق محض یا باطل محض بن کر سوچتا ہے تو پھر حق اور باطل میں نہ کوئی رشتہ نظر آتا ہے نہ کوئی تعلق، بلکہ ان کے مابین صرف ایک تعلق نظر آتا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو دشمنی کا رشتہ ہے، اور اس کے سوا کوئی رشتہ اور تعلق موجود ہی نہیں ہے. اور جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے سامنے رشتوں کی کوئی دیوار کھڑی نہیں ہوتی، بلکہ وہ یا عین حق ہوتا ہے یا عین باطل ہوتا ہے. اور اس وقت یہ فلسفہ سمجھ آتا ہے کہ حق کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا اور باطل بھی کسی کا تعلق دار نہیں ہوتا، کیونکہ حق حق ہوتا ہے جو نہ کسی کا باپ ہوتا ہے، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ سگا، نہ سمدھی. بس وہ حق ہوتا ہے جس کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے، باقی کسی چیز سے کوئی ناطہ نہیں ہوتا. آئیے ہم کتاب کربلا میں سے اس کی بھی کوئی مثال تلاش کرتے ہیں کہ حق کس طرح رشتوں اور نعتوں سے ماورا ہوتا ہے اور باطل کس طرح رشتوں سے مجرد ہوتا ہے. اس کی مثال ہمارے سامنے یحییٰ بن حانی سلام اللہ علیہ کی ہے کہ ان کا نانا عمر ابن حجاج زبیدی تھا، اور انہوں نے اس ملعون پر حملہ کر کے بتایا تھا کہ اہل حق کا رشتہ صرف حق سے ہوتا ہے اور حق کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا ہے. اسی طرح باطل کا ایک کردار ہے جس نے یہ درس دیا کہ باطل کا رشتہ بھی صرف باطل سے ہوتا ہے اور باطل کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا. جب تک باطل سارے رشتوں سے مجرد نہیں ہوتا اس وقت تک وہ خالص باطل نہیں ہو سکتا. اسی طرح جب تک اہل حق اپنے ہر قسمی دنیاوی رشتوں سے مجرد اور بے نیاز نہیں ہوتے اس وقت تک ان کا حق خالص نہیں ہوتا. یعنی حق اور باطل دونوں میں خلوص کی پہچان یہی ہے کہ ان کا کوئی ذاتی طور پر تعلق دار نہ ہوگا. اگر ذرہ برابر بھی کسی رشتے کی کشش باقی ہے تو اس میں خلوص کا فقدان ہوگا یا کمی ہوگی. شامیوں کے واقعات دیکھیں کہ اہل باطل کی ایک مثال حارث بن عروہ ملعون ہے جس نے اپنی بیوی، بیٹے اور ساس تک کو شہید کیا. اور اسی طرح کی ایک مثال جناب ابو سمامہ ساعدی سلام اللہ علیہ کے ستویلے بھائی قیس بن عبداللہ ملعون کی ہے. دوستو جناب ابو سمامہ کا نام نامی جناب عمر بن عبداللہ سلام اللہ علیہ تھا. ان کا تعلق قبیلہ بنی ساعد سے تھا جو قبیلہ ہمدان کی ایک شاخ تھی. یہ بزرگوار امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سرفروش شیعوں میں سے تھے. جنگ جمل و صفین و نہروان میں انہوں نے امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت میں اپنی تلوار کے جوہر دکھائے تھے. امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد انہیں حامل حلم ذوالمنن امام مجتبی حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور نصرت کا اعزاز حاصل رہا، اور پورے 10 سال تک یہ ان کی نمائندگی کوفہ میں کرتے رہے. جب آقا امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معاویہ کے ایما پر شہید کروا دیا گیا تو یہ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستہ ہو گئے. 60 ہجری میں جب معاویہ کی موت کی خبر کوفہ میں پہنچی اور یہ معلوم ہوا کہ معاویہ نے اپنے شرابی بیٹے کو خلیفۃ الرسول بنا دیا ہے تو اس پر کوفہ میں ایک برہمی کا مظاہرہ کیا گیا. شیعان کوفہ نے جناب سلیمان بن سرد خزائی سلام اللہ علیہ کے گھر میں ایک مجلس مشاورت قائم کی
کہ اب کیا کیا جائے اور اس ملعون کی بیعت کا جوا گلے میں ڈالنے سے بچا جائے۔ اس مجلس مشاورت میں جناب ابو ثمامہ ساعدی سلام اللہ علیہ کو بھی شامل کیا گیا تھا، اور باقی رؤساء قبائل کی طرح انہوں نے بھی کریم کربلا علیہ السلام کو دعوتی خط لکھا تھا۔ ان کا ایک سوتیلا پدری بھائی قیس بن عبداللہ ملعون تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ وہ ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ امیر شام کا ہوا خواہ تھا۔ وہ انہیں یزید ملعون کی بیعت پر آمادہ کرتا رہا، مگر انہوں نے ایک شرابی و فاسق اور فاجر کی بیعت سے انکار کر دیا۔ جب کوفیوں کے دعوت ناموں کے پیش نظر کریم کربلا علیہ السلام نے جناب امیر مسلم علیہ السلام کو کوفہ بھیجا تو ان کے اولین انصار میں یہ ابو ثمامہ ساعدی علیہ السلام بھی تھے۔ جناب امیر مسلم علیہ السلام نے انہیں خزانہ داری کا عہدہ دیا تھا، اور اہل کوفہ جو کچھ خمس یا نصرت کی مد میں پیش کرتے تھے وہ ابو ثمامہ ساعدی ہی وصول فرماتے تھے۔ اس مال سے اسلحہ جنگ کی خریداری کا انہی کو حکم فرمایا گیا، اور باہر سے آنے والے اموال بھی یہی وصول کرتے تھے، اور اسلحہ بھی یہی خرید فرماتے تھے۔ پھر عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے کوفہ آنے کے بعد کوفہ کی فضا بدلی اور سارا کوفہ آپ جناب کو چھوڑ گیا۔ تو اس دور میں جناب امیر مسلم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب جناب ہانی بن عروہ کی رہائی کے لیے قصر دارالعمارہ کا محاصرہ فرمایا تھا، تو اس وقت بنی حمدان کے پورے قبیلے کی طرف سے علمبردار جناب ابو ثمامہ ساعدی سلام اللہ علیہ ہی تھے، اور انہوں نے اس دوران پوری پامردی کا مظاہرہ کیا۔ پھر کوفہ کی فضا اور بدلی تو اور لوگوں کی بے وفائی کی وجہ سے جناب امیر مسلم علیہ السلام کو پوشیدہ ہونا پڑا تھا، تو اس وقت جناب ابو ثمامہ ساعدی بھی اپنے خاندان میں چھپے رہے۔ جب کریم کربلا علیہ السلام کے بارے میں کوفہ یہ خبر گشت کرنے لگی کہ انہوں نے مکہ چھوڑ دیا ہے اور وہ کسی بھی وقت کوفہ میں داخل ہو سکتے ہیں، تو اس وقت یہ جناب نافع بن حلال سلام اللہ علیہ اور دیگر کچھ ساتھیوں کے ساتھ کوفہ سے نکل کھڑے ہوئے تھے تاکہ شہنشاہ کربلا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ جائیں، اور یہ راستے میں ہی کریم کربلا علیہ السلام سے جا کر مل گئے تھے، اور وہاں سے کربلا تک یہ آپ جناب کے ساتھ رہے۔ یہ جناب جتنے دن امام کی صحبت میں باریاب رہے انتہائی وفاداری سے فرائض غلامی ادا کرتے رہے۔ روز عاشور روز قیامت بن کر طلوع ہوا۔ صبح ہی سے شمع ولایت عصر علیہ السلام کے پروانے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے لگے، اور نصرت امام عصر علیہ السلام کا درس رواں شروع ہو گیا، اور ہر پروانہ قربانی میں سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسی طرح ظہر کا وقت ہو گیا۔ اس وقت جناب ابو ثمامہ ساعدی سلام اللہ علیہ نے عرض کیا، آقا میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ آپ جناب کے خلاف لڑنے سے باز نہیں آنے والے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ زوال آفتاب قریب ہے، اس لیے ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنی زندگی کی آخری نماز آپ جناب کی اقتداء میں پڑھ لیں۔ کریم کربلا علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، واقعی زوال آفتاب کا وقت قریب ہے، اور آپ نے ٹھیک وقت پر نماز کو یاد کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی تمہیں مسلین یعنی نمازیوں میں محشور فرمائے۔ آپ جناب نے دعا فرمائی اور اس کے بعد نماز خوف ادا فرمانا شروع کی، تو کفار شام و کوفہ نے فوج پر حملہ کر دیا۔ پہلے تیروں کی بارش برسائی اور اس کے بعد نیزے اور شمشیریں لے کر نمازیوں پر حملہ آور ہو گئے۔ جب انہوں نے تیروں کی بارش کی تو اس وقت ابو ثمامہ ساعدی سلام اللہ علیہ اور جناب سعید سلام اللہ علیہ فوراً نماز چھوڑ کر اپنے ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، اور ہر آتے ہوئے تیر کو اپنے جسم کی ڈھال پر لینا شروع کر دیا۔ اس تیر بارانی اور نیزوں کے حملوں میں جناب سعید سلام اللہ علیہ جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے وہ شہید ہو گئے، اور جس وقت کفار شام و کوفہ نے فوجی حملہ کیا تو اس وقت جناب ابو ثمامہ ساعدی سلام اللہ علیہ نے اپنے ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں جان توڑ کر جنگ کی اور حق نصرت ادا کیا۔ ابو ثمامہ ساعدی سلام اللہ علیہ نے اس جنگ میں بہت سے ملاعین کو واصل جہنم کیا، اور جب نماز اختتام کو پہنچی تو آپ زخموں سے چور چور ہو کر زمین کو زینت بخش چکے تھے۔
میں نے پہلے یہ گزارش کی تھی کہ نہ کوئی باطل کا رشتہ دار ہوتا ہے اور نہ باطل کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے، اسی طرح نہ کوئی حق کا رشتہ دار ہوتا ہے اور نہ ہی حق کسی کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ حق کا اگر رشتہ ہوتا ہے تو حق سے ہوتا ہے، اور باطل کا اگر کوئی رشتہ ہوتا ہے تو وہ باطل ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوستو، بس یہاں وہی منظر سامنے آ جاتا ہے کہ جو ہی آپ زخمی ہو کر زمین پر آئے تو فوج کفار سے قیس بن عبداللہ ملعون، جو ظاہراً ان کا پدری بھائی تھا، وہ ملعون آیا اور اس نے آ کر ان کا سر جسم سے جدا کر کے نیزے پر بلند کر لیا، اور یہ بات سرخی سے لکھ دی کہ باطل کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا سوائے باطل کے، اور حق کا بھی کسی کے ساتھ رشتہ نہیں ہوتا۔ یہ دونوں ان مادری پدری رشتوں سے مجرد ہوتے ہیں۔ اگر راہ حق اختیار کرنا ہے تو رشتوں کو بھول جاؤ، اور جو حق کے ساتھ ہے اس کے ساتھ سارے رشتے ہیں، اور جو مخالف ہے، چاہے بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے یا دادا ہے یا ماں ہے، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں لگتا۔ یہ ہے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت کا پیغام۔ جناب ابو ثمامہ ساعدی سلام اللہ علیہ کو اس قربانی سے کیا ملا، یعنی ان کا انجام کیا ہوا؟ اس کا صرف ایک ثبوت ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ ہے زیارت ناحیہ مقدسہ، جس میں پاک شہنشاہ زمانہ صلوات اللہ علیہ وآلہ ان پر سلام فرما کر انہیں خراج تحسین عطا فرماتے ہیں، اور انہیں ان الفاظ میں سلام بھیجا ہے: السلام علی ابی ثمامہ عمر بن عبداللہ الساعدی، فرمایا ابی ثمامہ عمر بن عبداللہ پر ہمارا سلام ہو، یعنی ان کے جذبہ نصرت کو ہمارے ولی العصر اجل اللہ فرجہ شریف بھی سلام کرتے ہیں۔ دوستو، آپ دیکھیں گے کہ ابو ثمامہ ساعدی نے خود ہی نماز کا ذکر کیا اور ہمیں درس دیا کہ جب تمہیں ولی العصر کی نصرت درپیش ہو تو پھر نماز حقیقی نصرت ہی ہوتی ہے، اور انہیں اس بات کا شعور اس وقت تک نہیں تھا کہ جب تک کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نہیں فرمائی، اور جب یہ فرمایا کہ اللہ تمہیں نمازیوں میں محشور فرمائے تو اس کے بعد وہ نماز پڑھ ہی نہیں سکے، بلکہ نماز نصرت کی طرف چلے گئے، اور اس بات سے ثابت ہوا کہ نماز حقیقی نصرت ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوتی ہے۔ دوستو، اگر ہم نمازی ہیں تو ہمیں جناب ابو ثمامہ ساعدی سلام اللہ علیہ سے درس نماز لینا ہوگا اور نماز نصرت کے آداب سیکھنا ہوگے، کیونکہ دوسری طرف بھی نمازیوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو نماز مجسم یعنی اپنے ولی العصر علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے بعد نماز جمعہ باجماعت ادا کر رہی تھی۔ اگر کوئی مؤذن ہے تو اسے جناب حجاج بن مسرور سے سبق لینا ہوگا کہ وہ مؤذن بھی تھے اور نصرت میں جان قربان کرنے والے بھی تھے۔ دوسری طرف ان مؤذنین کو دیکھیں جو حقیقت اذان یعنی اپنے ولی العصر علیہ السلام کو شہید کر کے نماز جمعہ کی اذان دے رہے تھے، اور تکبیر الہی کو شہید کر کے نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے، تو حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آخر پر مل کر دعا کریں کہ مظلوم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ناصرین کو ہمارے ولی العصر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف جلد سے جلد اپنے پاک گھر اطہر کی ابدی خوشیوں سے ہمکنار کریں، جنہوں نے دشت کربلا میں صرف ایک دن میں اس بھرے گھر کو ویران ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اپنے دل میں یہ حسرت لے کر اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ کاش ہم اس گھر اطہر کی حفاظت کر سکتے اور اسے دست ظلم سے بچا سکتے۔ تو تہہ دل سے دعا نکلتی ہے کہ مولا کل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر ناصر کے دل کی ہر حسرت کی تکمیل فرماویں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ و شکرا لصاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔